بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہے۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا، میں نہیں جنازہ پڑھاتا، گھر سے پیغام آیا ہے کہ منشی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا جس کی وفات ہوئی تھی کہ آپ نے منشی صاحب کا نام کیوں لیا؟ تو اس نے کہا، یہ آدمی جو فوت ہوا ہے اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا، آج اتفاق سے آپ آئے ہو تو اب آپ جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ منشی صاحب نے جب جنازہ پڑھایا تو اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا اور دفن کیا اور چلے گئے۔ جب دفتر پہنچے، جیب میں دیکھا تو وہ ملازمت والا کارڈ نہیں تھا۔ تو اسے خیال آیا کہ میں نے جب اس کو، جو آدمی کی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے جنازہ بھی پڑھایا اور میں قبر میں اس کو دفنا کے آیا ہوں، اس کی قبر میں گر گیا ہے۔ تو اس کو پریشانی ہوئی تو وہ فوراً واپس آیا گاؤں اور لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی مٹی قبر کی ہٹا کر میں اپنا کارڈ اٹھا لوں۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا، منشی صاحب بڑے اللہ والے ہیں تو کوئی بات نہیں، نکال لیں۔ مٹی کو ہٹایا گیا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی تو وہ بھاگے بھاگے سیدھے اس عورت کے پاس گئے جس کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میری شادی کو 45 سال گزر چکے ہیں، یہ نہ پڑھا تھا، نہ لکھنا آتا تھا، اس کو نہ پڑھنا آتا تھا، اس کو صرف چند صورتیں زبانی یاد تھیں، لیکن جب یہ صبح کی نماز پڑھتا نا تو قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور ہر لائن پہ اپنی انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا کہ اے اللہ تو نے سچ کہا، اے اللہ تو نے سچ کہا، اے اللہ تو نے سچ کہا۔ ہر لائن پہ یہی پڑھتا جاتا، جس کی وجہ سے یہ آج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے جو لائن ہے ان پر انگلی پھیرنے کا یہی نام اس کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میرا قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ میری کتاب پڑھتا ہے اور جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو میں دنیا میں بھی انعام دوں گا اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اس نے اپنے نیک بندے کی قبر کو اس طرح پھولوں سے سجا دیا۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ وہ تو ان پڑھ تھا، آج کے دور میں اکثر لوگوں کی تعداد جو ہے، یا بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، وہ پڑھی لکھی ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔